बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैराफियत से होंगे। आज इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी बिशारत राजा। इनसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरह के फ़ैसले कर रही है। ये है मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पाकिस्तान की तारीख़ पे कितना असरानंदाज हो रहे हैं, और जो सियासी मंजरनामा इस वक्त चल रहा है, क्या हालात हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर किस तरह मज़ीद एक्शंस ले सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माज, आपने जो सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो आवाम के जो उनकी अवामी राय के मुताबिक उनका कोई असर नहीं होता। हमारी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले वो असरअंदाज होते हैं जैसे इन्होंने किसी आमर को उसको इंडोर्स करना हो, आमर की हुकूमत आए हो तो उसको इंडोर्स करना हो तो वो फ़ैसला लागू हो जाता है। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला दे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो चुकी है, वहाँ पर आइन के अंदर जो 90 दिन की शिक है उसके अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे के इंतखाबात करवाएँ। हमारा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफिस, उसके अलावा हमारी जो सियासी लाट है उस वक्त की जो पीडीएम हुकूमत थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे, उसके साथ दूसरी सियासी पार्टियाँ, इवन वो तमाम जो लोग थे सिविल सर्विसेज के लोग थे या जो भी थे, वो अगर बात करें तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया था कि ये इंतखाबात नहीं होंगे वक्त पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो डिज़ाल्व की गई थी उसके पीछे बदनीति शामिल थी। यह इस वक्त कहकर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उड़ा दिया गया था। फिर ऐसा हुआ कि जब आप सिकंदर मिर्ज़ा के मार्शल लॉ को तौसीक देनी हो तो सुप्रीम कोर्ट हाज़र, अयूब खान के मार्शल लॉ को तौसीक देनी हो तो सुप्रीम कोर्ट हाज़र, उसके बाद जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को तौसीक देनी हो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया जाता है, मुशर्रफ के फैसले को तौसीक देनी हो तो सुप्रीम कोर्ट को मान लिया जाता है। यही सुप्रीम कोर्ट के है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इंतखाबात करवाए जाएँ तो उसको नहीं माना जाता। फिर आम इंतखाबात के हवाले से बात आए तो यह कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है तो उसको नहीं माना जाता। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो अवाम के फैसले होते हैं वो नहीं माने जाते, जो डिक्टेटर के फैसले होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं माना जाता है। आप क्या समझते हैं जो दौरा में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह आपने बात की कि जो आवाम की हक़ में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील आए, दरख्वास्त दायर की जाए तो उसे नहीं माना जाता, और अगर कोई और डिक्टेटर या जो ताकतवर शख्सियत है और जो ताकतवर इदारे हैं, क्या उनकी बात पे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आगे पे कि जिस तरह उनने बात की तो बस उनको खाली फ़ैसला लागू करके तो एक मुसल्लत कर देना है। क्या समझते हैं आप इस वाले से? माज एक सादा सा असूल है कि वो कहते हैं, हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक और कहा जाता है कि जिस माशरे से इंसाफ उठ जाए ना तो भाई वो बर्बादी उस माशरे का जो है ना वो मुकद्दर बन जाया करती है। सही। बदकिस्मती से 77 साल से हमारी अदालतें जो फैसला साजी कर रही हैं, आज देखें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार ने एक फ़ैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि बड़ा अहम फैसला था। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि उन्होंने फैसला 3 दफ़ा उन्होंने ख़त लिखा जो केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ था कि आप जो डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब उनको हटाएं, उन्होंने नहीं हटाया। फिर उन्होंने शंदाना गुलजार जो पीटीआई के सबका एमएनए थी, शहरियार अफरीदी जो पीटीआई के सबका एमएनए, वो मिनिस्टर ब्रेनरी मिनिस्टर, उनको कहा गया कि उनकी जो एमपीओ के तहत जो उन्हें गिरफ़्तार किया गया था उस पर तौहीन अदालत केस चल रहा था ये इरफान नवाज़ मेमन पर, डीसी इस्लामाबाद पर। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत उन्होंने तलब किया था, तो अदालत के सामने ये बताया गया कि वो अपनी वालदा को लेकर उम्रे पर चले गए। तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का जो आर्डर जारी किया आज बाबर सत्तार ने, आज इस पर अमल हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता अमल तो आप समझें कि यहाँ पर क्या अदालतें जो हैं वो कमज़ोर के लिए, यार वो एक सीधी सी बात कहते हैं कि हमारा कानून जो है ना वो 2 तरह का कानून है। कमज़ोर के लिए एक अलग फैसला होता है, ताकतवर के लिए एक अलग। ताकतवर हमेशा अपनी जेब में कानून डाले फिर रहा होता है और कमज़ोर जो है वो ख्वार हो रहा है, ज़ीरो ख्वार हो रहा है। उसके केसेस कई अरसा, बल्कि वो कहते हैं ना कि एक बड़ा मशहूर मक़ूला है पाकिस्तान के हवाले से कि अदालतों का फ़ैसला आम आदमी के हवाले से कि अगर उसका केस अदालतों में है तो उसके पास हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र और पता नहीं किस तरह का वो चाहिए ताकि वो फ़ैसला अपने हक़ में करवा सके। पाकिस्तान की अदालतें फ़ैसला नहीं करती, पाकिस्तान की अदालतों की फ़ैसला कहीं और से आता। अभी देखिए यहाँ पर भुट्टो केस लगा हुआ है। हाँ, बड़ा ये वो आज उस केस की हम समाअत कर रहे हैं, समाअत हो रही थी तो हम उसको कवर कर रहे थे, तो एक अजीब व गरीब किस्म की एक फिनोमेना डेवलप हुआ केसेस की समाअत के दौरान। यहाँ पर इस वक्त 2 चीज़ें चल रही थी, एक तो जस्टिस मंसूर शाह और दूसरे जस्टिस मंसूर शाह वर्सेस चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कह रहे थे कि हम इंसाफ दें,
مطلب وہ 75 سالہ 77 سالہ تاریخ کو. لیکن جسٹس منصور شاہ نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہ یہ درست پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہم ریویو اس کو نہیں کر سکتے, نظر ثانی کی درخواست نہیں کر سکتے, جو عدالت پہلے فیصلہ دے چکی ہے وہی ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس جو سپریم کورٹ کا اختیار اس کے مطابق بھی نہیں دے سکتے. انہیں جسٹس منصور شاہ نے جو سوال اٹھایا وہ درست ہے کہ اس کیس کو سننے کے لیے ہمارے پاس سوائے ایک انٹرویو کے, جو جسٹس نسیم حسن شاہ کا انٹرویو افتخار احمد کے ساتھ انہوں نے کسی ٹی وی چینل میں دیا تھا, نجی ٹی وی چینل میں, یہ انٹرویو سارا اس کے گرد گھوم رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فیصلہ واپس کرنا پڑے گا تو پھر پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں جو مارشل لا لگے اس کی توثیق ہوئی, جو پھر وہ بھی فیصلے واپس کرنے پڑیں گے. اور جنہوں نے مارشل لا لگایا ان کو قبور میں سے نکال کر لٹکانا چاہیے, پھر انہیں سزا دینی چاہیے. یہ تو ہونا چاہیے. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 2 اسکول آف تھاٹ کام کر رہے ہیں. ایک جو آپ کو سامنے نظر آیا آج کی سماعت میں نے کور کیا, اس کی سماعت میں مجھے سامنے نظر آیا کہ ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو جسٹس منصور شاہ لے کر چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور شاہ کمنگ چیف جسٹس ہے, ان کے پاس 3 سالہ ٹینیور ہے, وہ اکتوبر میں اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے. ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو جسٹس قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس اس وقت وہ لے کر چل رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بتائیے گا, ان کے جو فیصلے تاریخ میں انہیں کس طرح دیکھا جائے گا, اور جو ابھی موجودہ حالات ہیں پاکستان کے انتخابات 2024 کے حوالے سے دیکھ لیا جائے, اور انتخابات کے بعد بھی ایک تو حکومت سامنے نہیں آ رہی کہ وفاق میں کس کی بنے گی, صوبوں میں کس کی بنے گی. یہ ایک بڑا ہی ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہر کسی کی زبان پہ ہے کہ اگر کہیں بھی ہم رکیں تو ہم سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ بن کس کی رہی ہے. ایک دن کہتے ہیں کہ ہم لوگ مذاکرات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ بنے گی, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہماری بنے گی. تو سپریم کورٹ کے اور خصوصاً قاضی فائز صاحب کے جو فیصلے ہیں اس وقت وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں, اور تاریخ میں انہیں کس طرح دیکھا جائے گا؟ دیکھیں جی, یہ جو چیف جسٹس صاحب نے آپ نے تاریخ کی بات کی ہے, چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلے کیے اس وقت تک ان کے اچھے فیصلے بھی ہیں, اور ان پر کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جس پر کرٹیسزم ہوا اور ہونا بھی چاہیے. جب فیصلہ جج کے قلم سے سائن ہو کر باہر نکلتا ہے نا تو پھر وہ فیصلہ پبلکلی ہو جاتا ہے, وہ پبلک کی امانت ہوتی ہے, وہ پبلک اس پر تنقید بھی کر سکتی ہے. چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو اختیارات تھے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا اچھا فیصلہ تھا. انہوں نے اپنے اختیارات وہ سارے سپریم کورٹ کے اپنی ذات تک نہیں رکھے, وہ انہوں نے اختیارات بانٹ دیے. لیکن اس کے بعد جو اب تک جو فیصلہ ہوئے ان کا سب سے بڑا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کو اپنے تاریخ کی بات کی, تاریخ تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ 13 جنوری کو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ تھا. بہت بڑا فیصلہ تھا. وہ ایسا فیصلہ تھا جو اگلے ہی 1 گھنٹے میں جب سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا تو اگلے 1 ہی گھنٹے میں اس فیصلے کے پرخچے اڑ گئے. اچھا, پرخچے کچھ عام آدمی نے نہیں اڑائے, اس فیصلے کے پرخچے اس ملک کے نامور وکلا, اس ملک کے جو ماہر آئین و قانون ہیں, اس ملک کے دانشور جو تاریخ پر ایک اپنی گرپ رکھتے ہیں, جو تاریخ سے آگاہی رکھتے ہیں, انہوں نے اس فیصلے کا اگلے آدھے گھنٹے میں, تاریخ تو بڑی دور کی بات ہے لیکن اگلے آدھے گھنٹے میں یہ فیصلہ قاضی فائز صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں, ایک فیصلہ ان کا جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جہاں سول کا ٹرائل ہوتا ہے, انہوں نے ایک ایسے بینچ کی تشکیل دی جس کو آپ فوجی بینچ کہہ سکتے ہیں. پھر اس بینچ نے اس فیصلے کو جو جسٹس اعجاز الحسن کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا. پھر ایک اور انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے جب بھی خواتین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, یہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے, یہ نیچے یہ بنا رہے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے بنیادی انسانی حقوق کی یادگار بنا رہا ہوں. لیکن جب بھی ان کے سامنے انسانی حقوق کی بات کی جائے, جب بھی ان کے سامنے کوئی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے سامنے وہ کیس نہیں ہے. جیسے یہاں فیض آباد دھرنے والا کیس لگا ہوا تھا, اس کے سامنے جب شیخ رشید کا معاملہ آیا اس وقت وہ پس زندہ تھے, اور خواتین کا معاملہ آیا جو پچھلے 2 سال سے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان تھے جو ہزاروں کی تعداد میں پس زندہ ہیں بغیر کسی جرم کے انہیں رکھا ہوا. جب بھی وہ ان کے سامنے بات رکھی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سامنے یہ اس کیس کو نہ اٹھایا جائے, ہمارے سامنے یہ معاملہ نہ اٹھایا جائے, ہمارے سامنے اس کیس کو جو ہمارے سامنے ہم اس کیس کی سماعت کریں گے جو ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن جناب چیف جسٹس صاحب نے یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو 13 جنوری کو جو فیصلہ دیا تھا 8,35,000 ووٹر تھے تحریک انصاف کے. اگر بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے تو ووٹ دینا ہر انسان کا بنیادی حق ہے, اس کا وہ حق اس کا آئین دیتا ہے, اس ملک کا آئین دیتا ہے, یہ ریاست اس کا حق دیتی ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے 14 لوگوں کے جنہوں نے کیس فائل کیا تھا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے رکن ہیں, کارکن ہیں, ان کی بات کو مانا تھا, اور 8,35,000 ووٹروں کو
جو بنیادی انسانی حقوق کی تھی ان کی پائمالی کی تھی. اچھا یہ کون سی بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ یادگار بنا رہے ہیں یہاں پر کہ بنیادی انسانی حقوق کی یادگار. یہ ڈکو سلے قسم کی باتیں نہیں چلنے والی یہاں پر. اچھا آئندہ جو حکومت سازی ہونے جا رہی ہے اور آئندہ جو چند ہفتے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے چلیں، کیونکہ اتنا بڑا اگر مینڈیٹ کسی پارٹی کو ملتا ہے اور جس طرح ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، تو آئندہ کچھ دنوں میں جو سپریم کورٹ کے مزید فیصلے آئیں گے اور ملکی حالات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکومت سازی ہوگی اور کتنی کامیاب حکومت چل سکے گی؟ 8 فروری کا جو سورج تھا نا، صبح جو طلوع ہوا وہ پوری تمازت کے ساتھ طلوع ہوا تھا، پوری حدت کے ساتھ چمک رہا تھا. اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسلام آباد کے کچھ جو یہ تینوں حلقے ہیں یہاں پر میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی اے بی این کے لیے کام کرتے ہیں، میں بھی اے بی این کے لیے کام کرتا ہوں. آپ کی ڈیوٹی بھی لگی تھی، میری بھی ڈیوٹی لگی تھی. پھر مجھے الیکشن کمیشن آفس بھیج دیا گیا. میں نے جہاں دیکھا تھا کہ لوگوں نے گھروں سے اٹھ کر اپنے ووٹ کا جو حق تھا اس کا استعمال کیا. اسی سپریم کورٹ نے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے، اسی چیف الیکشن کمشنر نے، اسی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، یہ پورے زمینی حقائق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھے، اس کے سربراہ کے خلاف تھے. آپ نے پارٹی کا نشان چھین لیا. آپ نے پی ٹی آئی کے جو صف اول کی لیڈرشپ تھی وہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں. پہاڑوں میں چھپے ہوئے، غاروں میں چھپے ہوئے ہیں، کئی زیر زمین چلے ہوئے ہیں. پولیٹیکل ورکر نہیں. آپ نے انہیں ریلیز کرنے کی اجازت نہیں دی، آپ نے انہیں جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی، آپ نے انہیں جلسہ کرنے کی، ان کا جھنڈا ایون کہیں لگا ہوا نظر آئے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ ایک ملکوں نے وہ جو ہے نا سانگ آیا تھا نک دکو کا، وہ کسی گاڑی میں لگا ہو تو اس کو بھی روک کے وہ بند کروا دیتے تھے. اس کے باوجود 8 فروری کو آپ نے پارٹی کا نشان چھینا، اس لیے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. لوگ پہچان نہیں پائیں گے کہ بلہ کا انتخابی نشان بلہ تھا، وہ چھینا. لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نے کس کو جو ہے نا وہ ٹکٹ دیا ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے. پھر اوپر سے ظلم آپ نے یہ کیا جو الیکشن کمیشن آفس ہے کہ نیشنل اسمبلی کے امیدوار کو مینار کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا، نیچے مینار کسی اور بہت سارے لوگوں کو دے دیا تاکہ وہ لوگ کنفیوز ہوں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے یہ دکھایا کہ ہم پڑھے لکھے، ہم جاہل نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں شعور ہے. جوک در جوک لوگ، قافلوں کی شکل میں لوگ، پیادل لوگ گاڑیوں پر، موٹر بائک پر، سائیکلوں پر نکل کر انہوں نے ووٹ ڈالے بڑی تعداد میں. اور اس پارٹی کو انہوں نے جتوایا جس کا آپ سب کچھ چھین چکے تھے، شرارہ بکھر چکا تھا. اس مینڈیٹ کا اب بالغ جو ہے نا سیاستدان، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مینڈیٹ کا احترام کریں. پاکستان تحریک انصاف کا حکومت جمہوریت کا نارہ لگانے والے آج وہ خود اس جمہوریت کے خلاف ایسا ہی ہے. دیکھیں جو 62 سیٹس ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی، جو جلی منصور راج، المعروف باو جی، آل مقیم رائیونڈیا، ایون فیلڈ ان کا مستقل پتہ ہے. انہوں نے اس ڈکیتی کے ڈیر پر کھڑے ہو کر تقریر کر دی، وکٹری اسپیچ کر دی کہ جی ہم حکومت بنا گے. میاں صاحب اگر آپ بڑے لیڈر ہوتے، اگر آپ نیلسن منڈیلا ہوتے حقیقی معنوں میں، اگر آپ منصور راج ہوتے، اگر آپ سقراط ہوتے، اگر آپ مارٹن لوتھر کنگ کی طرح لیڈر ہوتے تو آپ کہتے کہ منڈیٹ اس قوم نے مجھے نہیں دیا، میں سیٹیں ہار چکا ہوں، مریم نواز ہار چکی ہے، میاں شہباز شریف ہار چکا ہے، حمزہ شہباز ہار چکا ہے. وہ کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرتے اور کہتے کہ آئے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جس عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ حکومت بنائے، میں اس ملک کو مسائل سے باہر نکالتا ہے. لیکن نہیں، میاں صاحب نے خواہشات کے اور بیٹی کی محبت میں باپ بن کر سوچا. وہ قوم کے باپ نہیں بنے، انہوں نے صرف بیٹی کی محبت میں باپ بن کر سوچا، جس کی وجہ سے آج ملک مسائل کا شکار ہے. اس وقت جو حکومت سازی کی باتیں کر رہے ہیں، حکومت سازی تو ہر ایک کا حق ہے. اقتدار جو ہے وہ سیاست کی معراج ہوتی ہے، لیکن حق اس کو دینا چاہیے جسے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پاکستان پھر مسائل کا گڑھ بن جائے گا، پھر اس دلدل سے نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو جی ناظرین، آپ نے سنی بات سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی بشارت راجہ صاحب کی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.